الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا و محمدنا و کریم اکرمنا و جمیل اجملنا و حسین احسننا و شریف اشرفنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع معاشرنا و اولنا و آخرنا و ظاہرنا و باطننا و مرجانا و ماوانا و ملجانا و محمدنا و سیدنا و سندنا و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ و شہداء اہل محبتہ۔ یہ سامنے والا چل رہا ہے یار، اس کو تھوڑا کھول لو، پتہ نہیں آج تک یہ بات نہیں سمجھ آئی، کوئی فنکشن کی محفل ہو 1 فٹ دور بھی مائک ہو تو آواز آ جاتی ہے، پتہ نہیں نعت خوانی سے اب شاید اس دور کے کو ساؤنڈ بھی بھابی ہو گئے ہیں جو ہے نا، ان کو بھی 11ویں کی محفل ہضم نہیں ہوتی۔ یہ سیٹی آ رہی ہے، اس میں کانوں تک پڑ رہی ہے سیٹی، اس کو تھوڑا کم کرو۔ یہ صرف ساؤنڈ کرائے کا ہے یا ساؤنڈ والے نے آپ کو بھی کرائے پہ لے کے بھیجا ہے؟ اگر آپ کا اپنا ہے تو یہ پھٹ گیا تو میرے خیال ہم اس کو پورا کر لیں گے، تھوڑی مہربانی کرو آپ۔ باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا، حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت، غم گسار دو جہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد عشاقان رسول، شمع رسالت کے پروانوں، توحید اسلام کے فرزندوں، زندہ نبی کے زندہ غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معین بھائی کی دعوت پر ان کے اہل خانہ کی جانب سے یہ محفل 11ویں شریف کا انعقاد کیا گیا، اور اہم بات یہ ہے کہ آج سال 2020 اختتام کی جانب جا رہا ہے،
اور 2021 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سال میں جتنی مصیبتیں آپ نے برداشت کی ہیں، اللہ آپ کو آئندہ سال ان تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے والد ہمارے مورتی نے بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ جمعے کی شب بھی ہے، ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ آپ یہاں سے پڑھیں گے اور آقا آپ کا درود سنیں گے اور آپ کو جواب بھی دیں گے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں آپ کہ دنیا کی ساری خرافات چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ سال کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں رخصت کر رہے ہیں اور آنے والے کا استقبال بھی درود و سلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھا، درود پاک یہ بھی ہے اور درود پاک درود ابراہیمی بھی ہے۔ عموماً لوگ درود ابراہیمی پر تو اعتراض نہیں کرتے، لیکن اس درود پر اعتراض ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، درود سے مراد درود ابراہیمی ہے، یہ درود نہیں ہے، اور اسے وہ شرک اور بدعت کے فتوے اس پر آ جاتے ہیں۔ درود پڑھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ یعنی کہ دو درود پڑھتے ہیں اور تیسرے کو حکم ہے کہ وہ درود، آپ بولتے نہیں ہیں یا بولنا نہیں چاہ رہے؟ تھوڑا سا اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اب میری بات کا جواب بھی دینا۔ ایک درود پڑھنے والی ذات ہے رب کائنات کی، اور دوسری فرشتوں کی، اور تیسری مومنوں کی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں درود پڑھو، کون سا؟ درود ابراہیمی، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا چلو، میں نے جب درود ابراہیمی پڑھا تو میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمتیں بھیج محمد پر۔ مومن درود پڑھے گا، وہ رب سے کہے گا مولا تو رحمتیں بھیج محمد پر۔ اب دوسرے ہیں فرشتے پڑھنے والے، فرشتے پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمتیں بھیج محمد پر۔ میں نے کہا اب تیسری ذات ہے رب کائنات کی درود پڑھنے والی۔ اگر درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے تو مولانا مجھے یہ بتا دیجئے میرا رب کون سا درود پڑھتا ہے؟ کیا رب بھی یہی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد؟ اگر وہ رب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ تو رحمتیں بھیج، تو وہ کون سے رب کو کہہ رہا ہے؟ کیونکہ رب تو وہ خود ہے، رحمتیں بھی وہی بھیجے گا، تو وہ اللہم صلی علی تو نہیں پڑھے گا، وہ تو جب بھی پڑھے گا اپنے پیارے محبوب پر یہی پڑھے گا نا، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے محبوب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب اس محبت سے آپ بھی پڑھ لو۔ اچھا، آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں جی درود پڑھیں گے نگد تو کچھ ملتا نہیں ہے، اور مرے ابھی ہیں نہیں کہ پتہ چلے مرنے کے بعد کیا ملتا ہے۔ دل کی تسلی کے لیے امام غزالی کی بارگاہ سے ایک بات آپ کو سمجھا جاتا ہوں تاکہ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ درود پڑھیں گے کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا۔ بندے کا نام ہے امام غزالی،
6 पुश्तों में आपका नाम सिर्फ मोहम्मद है, क्योंकि लोगों को नए नाम का शौक नहीं था, है जी। मौलवी साहब बच्चे का नाम रखना है पर कोई नया बताना। अबे नाम है या साइंस की ईजाद है जिसे घड़ के ले आए। नाम वही अच्छा है जो निस्बत वाला है, नाम वही अच्छा है जिसकी निस्बत बिलाल हबशी से हो जाए, नाम वही अच्छा है जिसकी निस्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हो जाए, नाम वही अच्छा है जिसकी निस्बत उमर बिन खत्ताब से हो जाए, नाम वही अच्छा है जो सैयदना उस्मान गनी के दर से जुड़ जाए, और नाम वही अच्छा है जिसकी निस्बत के साथ अली का जिक्र आ जाए। नाम वही अच्छा है बस। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा 6 पुश्तों में नाम मोहम्मद है। आपने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मकाशिफतुल कुलूब। जिसके मुंह में पान या पुड़िया नहीं है वो बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इब्तिदा में एक दुआ कर देता हूँ ताकि पूरा घंटा जो है ना मुझे तुम्हें इस बात पे जोर नहीं देना पड़े। मैं झोली फैला के अल्लाह की बारगाह में, जुम्मे की रात है, आपकी मर्ज़ी है दुआ में शामिल होना तो आमीन कह देना, पर आखिर तक ये दुआ याद रखना कि ऐसा ना हो कबूलियत की घड़ी है किसी के हक़ में कबूल हो जाए। मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ, या अल्लाह जो ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल में ना बोले, घर जाए ना तो घर वाली ना बोले। जी अब आपकी मर्जी है, यहाँ बैठ के रब को भी राज़ी करो, रब के महबूब को भी राज़ी करो, पर इतना याद रखना आज तू बोल या ना बोल, तेरे बोलने का कमली वाला मोहताज नहीं है। पर इतना याद रख, अगर माशर में कमली वाला तेरे हक़ में ना बोलेगा ना, खुदा की कसम सारी कायनात तुझे मिल के नहीं बख्शवा सकती। भाई इज्जतें सिर्फ हुजूर के दर से मिलती हैं, है जी। इसकी जिंदा 2 मिसालें तुम्हारे सामने रख देता हूँ। इज्जतें कहाँ से मिलती हैं? अगर जिंदा रहकर भी इज्जत मिले तो हुजूर के दर से मिलती है। यार हम गौसे आजम से क्यों प्यार करते हैं? आज हम जब मिंबर पे बैठ के बोलते हैं वो मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है, वो वली भी है, वो गौस भी है, वो कुतुब भी है, वो अब्दाल भी है। लोग बोलते हैं यार इतने सारे नाम पढ़ने के लिए, याद करने के लिए तो हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ये इतने नाम किस बंदे के हो गए? मैंने कहा ये सारे नाम उसके हैं जो हुजूर के दर का नौकर है जी। हम हुजूर गौसे आज़म की 11वीं भी इसलिए करते हैं कि गौसे आज़म हुजूर के दर का नौकर है। जिसके दामन में हुजूर की नौकरी नहीं है ना, उसके दामन में फिर कुछ भी नहीं है। ज़माने में 2 मिसालें सामने रखने लगा हूँ। बंदा दुनिया से चला जाए ये इस बात की अलामत होती है उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। खादिम रिजवी का जनाजा तुम्हारे सामने है। इमाम गजाली की बात सुनो, मैं तुम्हें गौस पाक की बारगाह में लेके चलता हूँ। अब आपने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है, अब एक महफिल का माहौल बन गया है। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा मकाशिफतुल कुलूब के दिबाचे में लिखते हैं कि जो बंदा एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अपने नबी पर, एक फ़रिश्ता अल्लाह मुकर्रर करता है, वो फ़रिश्ता आता है, वो उसका दुरूद उठा के सोने के थाल में रखता है और वो चला जाता है रब की बारगाह में। जब फरिश्तों के पास से उसका गुजर होता है ना, फरिश्ते पूछते हैं ये थाल में क्या है? कहते हैं नबी के फला उम्मती ने दुरूद पढ़ा है, उसे रब की बारगाह में ले जा रहा हूँ, मालिक से पूछने जा रहा हूँ कि मौला दुरूद के बदला मैंने क्या देना है? फरिश्ते कहते हैं यार तुझे नहीं पता, जो एक मरतबा नेकी करता है अल्लाह उसे अजर दे देता है। कहा वो 1.25 लाख नबियों की बात थी, ये उम्मत मुस्तफ़ा की बात है। कहा यहाँ एक नेकी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा इस उम्मत की शान ये है कि बंदा एक नेकी करता है उसे 10 गुना अजर दिया जाता है। अब वक्त के फ़कीर आज़म आए, गौसे आज़म की बारगाह में बैठे, आए थे इम्तिहान लेने के लिए। जब गौस की महफिल में आए सीनों से सारा इल्म निकल गया, सारा इल्म
نکل گیا۔ غوث اعظم نے نگاہ کرم ڈالی چہروں پر، وہ علم پھر آ گیا۔ اب ان میں نہ ایک بندہ یہ سوچ کے آ رہا ہے گھر سے، کہاں سے؟ گھر سے یہ سوچ کے آ رہا ہے، آج میں غوث اعظم سے یہ سوال کروں گا کہ اے غوث اعظم، آپ کے جسم پر ہم نے کبھی مکھی کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے جسم پر کبھی مکھی کو نہیں دیکھا، آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی کو نہیں دیکھا۔ اب جرت تو نہیں ہے نا، ابن جوزی جیسے نہیں بول سکتے تھے، یہ کیا بولے گا؟ جب حضور غوث اعظم کی محفل میں جیسے آ کے بیٹھا نا، غوث اعظم نے اپنے چہرہ اس کی جانب دیکھ کر فرمایا، بھائی ہمارے جسم پر بھلا مکھی کیوں بیٹھے؟ جی ہمارے جسم پر بھلا مکھی کیوں بیٹھے؟ مکھی بیٹھتی ہے دو وجہ سے، یا میٹھے پر یا گندگی پر۔ جی کہاں بیٹھتی ہے؟ میٹھے پہ یا گندگی پہ؟ اب یہ بات سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، صبح کم از کم 100 مرتبہ اس طرف کا چکر لگا کے یہ منظر تو دیکھتے ہوگے نا، یا میٹھے پہ یا گندگی پہ، دو جگہ پر مکھی بیٹھتی ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، بھائی دنیا کی گندگی تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، دنیا کی گندگی ہمارے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مجھ پر جتنا بھی کرم ہے، یا میرے نانا کا کرم ہے، یا میری ماں فاطمہ الزہرا کا کرم ہے، جتنا بھی کرم ہے، کہا یا میری ماں سیدہ کائنات کا کرم ہے، یا میرے نانا جان کا کرم ہے، دنیا کی گندگی حضور غوث اعظم کے اندر۔ اونچا بولو نا یار، 5 وقت کا نمازی ہو، کپڑے تو اس کے میلے نہیں ہوتے، 5 وقت کا نمازی ہو، کپڑے اس کے میلے نہیں ہوتے، پھر وہ جو غوث اعظم عشاء کے وضو سے، بھلا غوث اعظم کے کپڑے بھی گندے ہو سکتے ہیں یار، جس کے کپڑے گندے نہ ہو اس میں مکھی نے بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ آنے لگی، جس دن سے اس بات کو پڑھا نا، سمجھنے کی کوشش کی کہ یار غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ ہمارے اندر گندگی نہیں ہے، اس لیے ہم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ زمانے نے دیکھا وہاں نبی پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، یہاں نائب رسول پہ مکھی نہیں بیٹھتی، وہاں نبی پہ مکھی نہیں بیٹھتی، یہاں نبی کے بیٹے پر مکھی، یہاں نبی کے بیٹے پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ زمانے نے دیکھا غوث اعظم کے جسم پر کبھی مکھی۔ اچھا وہ غوث اعظم صرف غوث اعظم نہیں ہے، اگر وہ حدیث کا درس دینے بیٹھ جائیں تو ان جیسا محدث اعظم کوئی نہیں ہے، اگر قرآن کی تفسیر پڑھانے بیٹھ جائیں، اچھا یہ غوث اعظم وہ ہے جن کی زندگی قرآن اور حدیث پڑھتے پڑھاتے گزری ہے۔ صبح اگر حدیث کا درس دینے بیٹھتے تو ظہر کی نماز تک حدیث کا ہی درس دیا کرتے تھے، اگر خطاب کرنے بیٹھ جائیں تو وہ خطیب اعظم ہے۔ بھئی یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی کہ جب خطاب کرنے بیٹھتے تو 70,000 کا مجمع ہوتا، جو بندہ آگے بیٹھ کے آواز سنتا، جو بندہ آگے بیٹھ کے آواز سنتا وہی سب 70,000 میں نمبر پر جو بندہ بیٹھا ہوتا وہ بھی سن لیتا۔ میں نے کہا یار نبی کے امتی کا مقام یہ ہے، یہ تو امتی کا مقام ہے، پھر نبی کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اب جو یہ ساری باتیں جو میں جمع کر کے لایا نا، جس مقصد کے لیے لایا تھا، اب وہ مقصد کی بات سننا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا بھائی ہمارے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، کیونکہ ہمارے اندر دنیاوی گندگی نہیں ہے، نہ بدن پہ گندگی ہے، نہ جسم پہ گندگی ہے، نہ غوث اعظم کے نام پہ گندگی ہے۔ اچھا بھائی 11ویں تو اسی کی ہوگی نا جو گند سے پاک ہوگا، یہی وجہ ہے، اور جو من کے گندے ہیں ان کو 11ویں ہضم ہی نہیں ہوتی ہے۔ 11ویں کو ہضم کرنے کے لیے من کو صاف کرنا پڑے گا، 11ویں کو ہضم کرنے کے لیے
मन को साफ करना पड़ेगा। अच्छा, हुजूर गौस आज़म ने फरमाया भाई ये जो दुनिया की मिठास है ना, हमें ना इसकी लालच है ना हमें आखिरत की मिठास की लालच है। भाई लोग तो इबादत इसलिए करते हैं ना जन्नत में चले जाएंगे। हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं हम जन्नत की लालच में इबादत नहीं करते। फरमाया आप किस लिए इबादत करते हैं? कहा हम इसलिए इबादत करते हैं कि हमसे जन्नत राज़ी ना हो, बल्कि जन्नत का मालिक हमारा नाना राज़ी हो जाए। और थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊँ आपको। आइनुल फ़क्र किताब का नाम है और लिखने वाली ज़ात सुल्तानुल आरिफीन है जी, सुल्तानुल आरिफीन। आप फरमाते हैं बंदा रब के करीब कब होता है? आपने लोगों से पूछा कि बंदा किस वक्त रब के करीब होता है? उसने कहा जी जब बंदा दुख और सुख की हालत में ना सब्र कर ले, उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाए, अल्लाह के करीब हो जाता है। जब बंदा दुख और सुख में सब्र कर ले, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए। अच्छा, सवाल भी किया था राबिया बसरी ने हज़रत ख्वाजा इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा से, कहा जी बंदा अल्लाह के करीब कब होता है? कहा जब दुख और सुख में बंदा अल्लाह के करीब हो जाए। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर वो दुख और सुख में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हुआ तो रज़ा तो उसकी ज़ात से जुदा है, क्योंकि ज़ात और होती है मर्ज़ी। उसने कहा जी फिर आप बता दें। कहा अल्लाह के करीब वो है कि जिसे न दुख आए न सुख आए, दुख आ जाए तो भी परवाह ना हो, सुख आ जाए तो भी परवाह ना हो। उसने कहा जी ये कैसे होगा? उसने कहा ये देखना है तो फिर वो जुलेखा का दरबार देख ले, उसने यूसुफ का जलवा देख ले, औरतों के हाथ देख ले, हाथों में छुरियां देख ले, छुरियां चल रही हैं, वहाँ दुख आ रहा है पर उन्हें होश नहीं है। क्यों होश नहीं है? कि वो यार के जलवों में इतनी गुम हो चुकी हैं, वो महबूब के जलवों में इतनी गुम हो चुकी हैं कि अब दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, उन्हें उसकी परवाह नहीं है। बस बंदा रब के इतने करीब हो जाए। और इतने करीब कब होगा? जब दामन किसी निस्बत वाले से जुड़ा हुआ हो। अच्छा, बड़ी तवज्जो तलब बात है कि ज़िक्र अगर किसी चिश्तियों के पीर का आ जाए, सुन्नियों के चेहरे पे निखार आ जाता है। ज़िक्र कादरियों के पीर का आ जाए, सुन्नियों के चेहरे पे निखार आ जाता है। ज़िक्र नक्शबंदियों के पीर का आ जाए, सुन्नियों के चेहरे पे निखार आ जाता है। और यही ज़िक्र अगर सोहरवर्दियों के पीर का आ जाए तो सुन्नियों के चेहरे पे निखार आ जाता है। वजह क्या है? हम किसी के ज़ात से प्यार नहीं करते, हम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम से प्यार करते हैं। हम किसी की ज़ात से प्यार नहीं करते है जी। ये अब लोगों की जो है ना वो तबीयत ख़राब हो गई है, मेरा पीर ऊंचा। ये तराजू अब लोगों ने बनाया है पीरों को तोलने वाला है जी। अब तो वो आजमाने के भी बड़े तरीके हैं, पीरों को आजमाने के भी बड़े तरीके हैं। वो एक खतीब साहब अपनी ज़िंदगी का तजर्बा सुनाने लगे। कहा मैं जब महफ़िल में पहुंचा ना, ऐसी पिंडाल भरा हुआ था और मैं आखिर में मैंने जूतियां उतारी और महफ़िल में से चलता हुआ आया। वो एक बंदे ने मुझे पर्ची पकड़ा दी। क्या किया? अब वो जब खिताब करने बैठे उन्होंने पर्ची खोल के देखी, उसके अंदर लिखा हुआ था भाई जो पिछले साल आए थे ना उन्होंने तो यहाँ दुआ की थी, उनकी दुआ कबूल हो गई थी। अच्छा, मेरी बीवी नाराज़ है, आप दुआ करें वो मान जाए, अगर वो मान गई तो फिर आप भी बड़े पीर होंगे है जी। अब हम पीरों के पास क्या लेने जा रहे हैं? कारोबार नहीं चलता है जी। कोई तावीज़ दो बस है जी, बस जी कोई तावीज़ दो। कभी उसको ये नहीं कहा कि यार दिल नहीं लगता, इसे मदीने वाले से जोड़ के दे दे। वाह वाह वाह।
اچھا پھر جیسے سودا لینے والے ویسے ہی سودا دینے والے. یہ پہلے ہی پریشان ہے، کاروبار نہیں چلتا، وہ کہتا ہے لا اتنا مجھے لا کے دے دے. او خدا کی قسم سچوں کی محفل میں آ. اور ایسا نہیں ہے کہ سچے نہیں ہیں دنیا میں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس دن اس دھرتی سے یہ اللہ والے اٹھ گئے نا، اس دن اللہ یہ دھرتی سمیٹ دے گا. اس دن کے بعد اس دھرتی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. یہ جو آج بھی دھرتی کا وجود قائم ہے نا، یہ صرف اللہ والوں کے صدقے میں قائم ہے بس. ایک واقعہ سنو تاکہ تمہیں لگے محفل ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہر بغداد ہے. کون سا؟ تھوڑا سا اونچا بولو. شہر بغداد ہے، اور بغداد میں نا بڑا امیر کبیر بندہ ہے. اس نے اپنے گھر میں سرکار کے ذکر کی محفل رکھی ہے. اونچا بولو. کس چیز کی محفل رکھی ہے؟ سرکار کے ذکر کی محفل اس نے کہاں رکھی ہے؟ اپنے گھر میں. اچھا ذکر کی محفل رکھ کے نا اس نے کارڈ بنوا دیے، لوگوں کو دے دیے، کہا کل ہمارے گھر میں حضور کا میلاد ہوگا، آپ کو دعوت ہے. اس نے اپنے معیار کے لوگوں کو دعوت نامے دے دیے. دعوت نامے لوگوں میں تقسیم ہو گئے. اب وہاں جہاں اس کا محل تھا نا، اس کے برابر میں غریب کی جھونپڑی تھی. کیا تھی؟ غریب کی جھونپڑی. اس میں ایک بیوہ رہتی تھی اور ایک اس کی بیٹی رہتی تھی. وہ بچی ماں سے کہنے لگی امی سنا ہے آج برابر میں نا حضور کا ذکر ہوگا. اونچا بولو. آج برابر میں حضور کا ذکر ہوگا، باقی دعا میں نے کی ہوئی ہے، مرضی تمہاری ہے. آج برابر میں حضور کا ذکر ہوگا، ہم بھی حضور کا ذکر سنے چلیں گے. پہلے ماں نے ٹالنے کی کوشش کی. اچھا جو یتیم ہو نا، جو غریب ہو، یہ زمانہ اس کو ویسے ہی مار دیتا ہے. ہاں جی. اب جیسے کسی کا ابھی بچہ جوانی کے عالم میں ہو، 12 13 14 15 سال عمر ہو، خدا نہ خواستہ اس کا باپ مر جائے. اب جو میت میں آئیں گے نا، اس کو دلاسا نہیں دیں گے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولیں گے بیٹا تو یتیم ہو گیا، یتیموں کا تو ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا. اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تسلی دے رہے ہیں، جی بچے بس اب تو یتیم ہو گیا، اب تو تھوڑا خیال کرنا، کیونکہ یتیموں کا تو ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا بغیر تھا جس کا یتیموں کا تو کہہ رہا ہے نا کوئی نہیں ہوتا، یہ کملی والا سارا ہی ان یتیموں کا بن کے آیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا ہی شان یتیمی کے ساتھ کیا ہے کہ کوئی زمانہ یہ نہ سمجھے کہ یتیم بے سر و سامان ہوتے ہیں. یتیموں کے سر پر کملی والے نے دست شفقت رکھ کے فرما دیا، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا محمد عربی تو اسی کا ہے نا. یا رسول اللہ. اب وہ بیٹی تھی، ضد کی، ماں مجبور ہو گئی نا. ماں نے کہا اچھا بیٹا تو گھر کا کام ختم کر لے پھر چلیں گے. بچی جو کام شام تک ختم کرتی تھی، اس نے 12 بجے سارا کام سمیٹ دیا. یہ محبت ہے حضور کے ذکر سے. 12 بجے کام سمیٹ کے کہتی ہے امی چلیں. ماں کہتی ہے بیٹا ابھی تھوڑا انتظار کر، ابھی محفل شروع ہونے میں ٹائم ہے. نہیں امی پھر جگہ نہیں ملے گی، حضور کا ذکر بھی تو سننا ہے نا. اب وہ پھٹے پرانے لباس کے اندر غریبوں کا اپنا رنگ ہوتا ہے. پھٹے پرانے لباس میں اس امیر زادے کے محل کے دروازے پہ آ کھڑی ہوئی. اب وہ لوگوں کے استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اپنے معیار کے لوگ بلائے تھے. وہ استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اب وہ جیسے وہ ماں بیٹی سامنے آئی نا، اس نے نا وہ دور سے اشارہ کیا چلو چلو یہاں سے. اس نے کہا ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. وہ قریب آ گئی نا، ماں بیوہ، وہ ماں ہاتھ جوڑنے لگی. اس نے کہا ہمیں حضور کا ذکر سننے دے. اس نے کہا نہیں یہاں یہ تیرا پھٹے ہوئے لباس پہن کے یہاں بیٹھے گی، تجھے پتہ نہیں ہے یہاں کس معیار کے لوگ آئیں گے، چلو جاؤ یہاں سے، یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اچھا ہمیں گھر کے اندر نہ بٹھا، یہ جو جوتیاں لوگوں نے اتاری ہے نا ہمیں یہاں بٹھا دے، حضور کا ذکر تو سننے دے. جہاں لوگوں نے جوتیاں اتاری ہیں یہاں بٹھا دے، حضور کا ذکر سننے دے. پیر نصیر نے کہا تیری محفل میں آ گئے.
تیری محفل میں آ گئے غنیمت جان کے، چاہے ادھر بیٹھ گئے چاہے ادھر بیٹھ گئے۔ اب وہ کہہ رہا ہے جا یہاں سے جا، ماں اسے کہہ رہی ہے میری بچی سرکار کا ذکر سننا چاہ رہی ہے، اسے سننے دے، جوتیوں پہ بٹھا دے، ہمیں سرکار کا ذکر سننے دے۔ اس ظالم نے نا اس بوڑھی عورت کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ عورت زمین پہ گر گئی۔ بچی نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، اس نے کہا امی میرے نبی کا ذکر صرف اس کی میراث سنی ہے، یہ نہیں سننے دیتا، چل اپنے گھر میں سرکار کا ذکر کرتے ہیں، چل اپنے گھر میں سرکار کا ذکر کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز ہوئی، ماں بیٹی نے نماز پڑھی، نہیں تم کیوں بولو گے سبحان اللہ؟ بات جو نماز کی ہے کیوں بولو گے سبحان اللہ؟ کیونکہ ہم نے تو فجر پڑھنی نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ سنی قوم نمازوں پہ لگ جائے۔ اور خدا کی قسم جس دن تم نمازی بن گئے نا، مسجدیں تمہاری آباد ہو گئے، پھر کسی ماں نے کوئی لال نہیں پیدا کیا تمہاری مسجدوں پہ قبضے کر لے۔ اور یہ تو حیدرآباد ہے نا، یہاں تو قبرستان میں 4 قبروں کی جگہ بھی خالی ہو، وہاں بھی چوتھے دن مکان کھڑا ہوتا ہے۔ تم نے تو مسجدیں خالی چھوڑ رکھی ہیں، خدا کی قسم مسجدیں آباد کر کے دیکھو، پھر کوئی گھس جائے تمہاری مسجدوں کے اندر تو کہنا جی تم نے کوئی طاقت کوئی یورپ سے مانگ رکھی ہیں، تم تو مدینے والے کے غلام ہو، تم مدینے کے تاجدار کے غلام ہو، تم سرور انبیاء کے غلام ہو، تمہیں خیرات مدینے سے نہیں بغداد سے ملتی ہے، تم پہ کرم کوئی روس اور اسرائیل نہیں کرتے، تم پہ کرم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہوتا ہے، اور تم کسی نہ کسی کے باپ کی دھرتی پہ نہیں بیٹھے، تم داتا علی حجویری کی دھرتی پہ بیٹھے ہو۔ اب وہ ماں بیٹی آ گئے، گھر میں مصلے بچھے ہوئے تھے، اب کبھی ماں نعتیں پڑھ رہی ہے تو بیٹی سن رہی ہے، اور کبھی پھر بیٹی نعتیں پڑھے تو ماں سن رہی ہے۔ نعتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، بیٹی سناتی ہے، بیٹی پڑھ رہی ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ اب وہ نعتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اسی میں ساری رات بیت گئی۔ تھوڑا اونچا بولو۔ اگلی جس بات پہ تم نے کہنی ہے نا سبحان اللہ، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دونوں ہاتھ ہونٹ پکڑ کے بیٹھ، اندر سے دل بے قرار ہو کے کہے گا سبحان اللہ۔ بیٹی کو ماں حکم دیتی ہے کہ بیٹی جا ذرا باہر جا، دیکھ کر آ دروازے پہ کئی فجر کی اذانیں ہو جائیں اور ہم اسی میں بیٹھے رہیں۔ ہاں جی، یعنی ذکر مصطفیٰ ضروری ہے تو سنیو ذکر خدا بہت ضروری ہے۔ نمازیں چھوڑ کے نا، آج ہمیں نعت خواں مائک اٹھا کے کہتا ہے کہ بس جی سرکار بخشوائیں گے، ایسا ہی ہے نا، بس سرکار بخشوا دیں گے۔ میں نے کہا پتر جدھر حضور بخشوائیں گے نا، وہاں جانے کے لیے نا ایک ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولو۔ ٹکٹ کی ضرورت ہے، اور وہ ٹکٹ یہ رب نے نماز کو بنا کے رکھا ہے، یہ ٹکٹ تو لے کے چلا جا، معاشر کے میدان میں تو داخل ہو گیا، پھر سر حشر ان کی نظر مجھ پہ پڑ ہی گئی، کہنے والے کہتے ہیں ایسے خدا کیا کرنا ہے۔ معاشر کا ٹکٹ تو لینا، ٹکٹ ہے نہیں، اور پھر چلا ہے حضور سے شفاعت کروانے۔ نمازیں پڑھ کے جانا، اگر بغیر نمازوں کے بخشے جاتے تو ابوبکر صدیق بھی تو بخشا جاتا نا، پھر حضور غوث اعظم بھی بخشے جاتے نا، بغیر نمازوں کے بخشش ہوتی نہیں۔ خدا کو بھی راضی کرنا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی، وہ الگ بات ہے کہ حضور کو چھوڑ کے نماز ہوتی نہیں ہے۔
وہ جو آج درود پہ فتوے اور نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا مانگو بھی کسی سے نہیں. میں نے کہا اچھا پھر رب سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ اس نے دعا مانگ کے دکھائی، ایسے مانگتے ہیں. میں نے کہا یہ نماز کے اندر بھی مانگا جاتا ہے؟ کہا ہاں وہاں بھی پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی. میں نے کہا اچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ والدین کی اور اپنی بخشش کی دعا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا درود پڑھ رہا تھا. میں نے کہا اس سے پہلے کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا تحیات پڑھ رہا تھا. میں نے کہا اس میں تو نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، تو کہہ رہا ہے درود پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور میں نے کہا جس رب کی بارگاہ میں مانگنے گیا ہے نا، اگر اس رب کی بارگاہ میں نماز سے درود نکال دے اور تیرا مانگنا تو دور کی بات ہے، رب وہ تیری نماز ہی نہیں قبول کرے گا. جس نماز پر تو دین اٹھا کے کھڑا ہے نا، آپ فتویٰ نہ لگائیں تو میں جملہ کہہ جاؤں. جس نماز پر تو نے دین کو کھڑا کر رکھا ہے نا، وہ نماز تو خود درود پہ کھڑی ہے. وہ دلیل دے دی نا جی نماز دین کا ستون ہے. میں نے کہا بیٹا ستون کے نیچے بنیاد ہوتی ہے. ستون بھی بنیادوں کے بغیر تو نہیں کھڑے ہو جاتے. اس نے کہا نہیں مولانا یہ درود بنیاد کیسے ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا. حضور جانے جانا نے جب حضور جانے جانا کو واقعہ معراج پیش آیا، نماز کا تحفہ تو جب رب نے دیا، لیکن حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا. اعلان نبوت کے 11.5 سال کے بعد واقعہ معراج ہو رہا ہے. مجھے اتنا تو بتا دے 11.5 سال تک صحابہ کیا کرتے تھے؟ جی وہ دو ہی کام کرتے تھے، یا حضور کے چہرے کا دیدار کرتے تھے یا حضور پہ درود پڑھتے تھے. میں نے کہا جس اسلام کی عمارت کو مضبوط کر کے تو نے نماز کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے نا، وہ تو خود نماز بچی ہوئی درود کے صدقے میں ہے. محفل غالباً 9 بجے شروع ہوئی تھی اور آپ کافی تھک گئے ہیں. نہیں تھکے ہیں تو میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا تاکہ آپ کل جمعے میں بھی جا کے بیان سن لیں. اور چونکہ ہم سنی ہیں نا، آل کے بھی نوکر صحابہ کے بھی نوکر، ٹھیک ہے یہ بات پکی ہے نا. ہم نبی کے آل کے بھی نوکر، صحابہ کے بھی نوکر. اور ہمارے سنیوں کو نا لوگ تانے دیتے ہیں تمہارے مولویوں کو تو آل کا ذکر نہیں آتا. تمہاری نظر میں ایسا کوئی بندہ ہے کل اسے میری مسجد میں لے آنا، میں اسے امام زین العابدین کا ذکر سناؤں گا. اور سن کے لے جانا، موبائل میں ریکارڈ کر کے لے جانا اور ان کے سامنے رکھ کے کہنا بیٹا یہ بھی امام زین العابدین کی نوکری کر رہا ہے، ذرا ایسی تو بھی کر کے دکھا دے. خالی آل بیت کے نام پہ نا لنگر نہ پکا، کوئی آل بیت کا درد بھی سینے میں لے کے جا. اب وہ ماں بیٹی دونوں ذکر کر رہی ہیں. ماں کہتی ہے بیٹی ذرا باہر جا، سن گیا کہیں اذانیں تو نہیں ہو رہی. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں اور وہاں اذان ہو جائے، نماز کا وقت نکل جائے. اب بیٹی جب دروازے پہ آئی نا، آخر تک سارے بندے بولو سبحان اللہ. جب بیٹی دروازے پہ آئی نا تو بیٹی نے آ کے دروازے پہ دیکھا رب کی رحمت برس رہی ہے، محمد کا نور چمک رہا ہے. دروازے پہ شیخ عبدالقادر جیلانی موجود ہے. اب بیٹی تو جانتی نہیں تھی شہر بھی بغداد کا ہے. اب ماں کو کہتی ہے ماں ذرا اٹھ کے باہر آنا. ماں اندر سے بیٹھی کہہ رہی ہے آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی ساری، تو مقدی مقامہ میں تو جتیوں میں ہاری. وہاں ماں پکار رہی ہے، ادھر ماں دل میں کہہ تو رہی ہوگی سنا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ. اے ماں نے جھولی اٹھا کے ایک بار تو کہا ہوگا میرے آقا کے مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے. اب وہ جب دروازے پہ آئی نا، اس نے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی میرے میرا کا وہ جلوہ دیکھا، چہرہ دیکھا، ہاتھ جوڑ کے چہرے پہ نقاب ڈال کے کہتی ہے سونے عبدالقادر ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا، دعوت نامہ تو اس نے بھیجا تھا. دعوت نامہ تو اس نے بھیجا تھا، دعوت نامہ تو
اس نے بھیجا تھا۔ وہ نا ایک نقیب ہے، وہ ایک دن مائک اٹھا کے میرے مسلک پہ اعتراض کر رہا تھا، ہم مدینے جاتے ہیں، یہ بریلوی جو ہے نا نبی کو گھر بلاتے ہیں، اور کہا یہ مدینے کیوں نہیں چلے جاتے؟ اور میں نے کہا مدینے جانا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، نبی کو گھر پہ بلا لینا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ نبی کو گھر بلا لینا، نبی کو گھر پہ بلا لینا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اگر پھر پیٹ میں درد اٹھے تو کسی میدان میں آ جا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ہم تجھے گن گن کے بتائیں گے کہ کون سا صحابی نبی کو اپنے گھر بلانے کے لیے آیا تھا۔ ماں کہتی ہے عبدالقادر ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا، ہماری اتنی شکت نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی محفل سجاتے اور آپ کو مہمان خصوصی بلاتے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں میرے نانا کی امتی، مجھے تم نے نہیں بلایا، مجھے دعوت نامہ اس نے دیا تھا۔ آخری بات ہے، اگر اس پر بھی نہیں بولے نا تو خدا کی قسم گھر تک تمہیں دکھ ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے یہاں پر جو محبت سے بولے اللہ کرے اس کے دل میں نبی کی سچی محبت پیدا ہو جائے، اسے کامل پیر نصیب ہو جائے، اسے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے، اور اللہ کرے اس عالم اسلام سے یہ کرونا جیسا موذی مرض اٹھ جائے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بیٹی میں جا تو وہیں رہا تھا، میں جا تو وہیں رہا تھا، لیکن جب تیرے دروازے کے پاس آیا میں نے ودھا کا چہرہ واللیل کی زلفیں، علم نشرح کا سینہ، یاسین کا دل، حامیم کی زیاد، طٰہٰ کی رضا، میں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کو تیرے دروازے پہ پایا تو میں نے کہا عبدالقادر وہاں جا کے کیا کرنا جہاں دنیا دار کمینے بیٹھے ہوں گے، اور یہاں کیوں نہ بیٹھ جاؤں جب مدینے کا تاجدار جلوہ گر ہے۔ تو اس لیے خلوص سے کبھی محفل سجا کے دیکھ، حضور تیری امیری غریبی نہیں دیکھیں گے، تیرا خلوص دیکھیں گے۔ کبھی ذکر مصطفیٰ کو خلوص سے سجا کے دیکھ، کبھی غوث اعظم کے نام پہ محفل خلوص سے سجا کے دیکھ۔ خدا کی قسم میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ مدینے کا تاجدار بھی کرم کرے گا، اور حضور غوث اعظم بھی اپنا کرم کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت صاحب خانہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنیاں ترقی عطا فرمائے۔ رات کے اس پہر میں اور اس سردی میں آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ سب کی عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔